میری اس گناہگار بندی سے کیا خطا ہوئی ہے کہ سال کے 9 مہینے خون جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ میرے باغ میں 20 پھول کھلے، مگر میں نے سیر ہو کر ایک کی بھی خوشی نہ دیکھی۔ اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے، مجھ بے کس پر اپنا لطف کرم فرما۔ دکھ درد کی ماری اس عورت کو روتے روتے اونگ آتی ہے، اور وہ نیند کی حالت میں چلی جاتی ہے، اور وہ خواب دیکھتی ہے کہ ایک شگفتہ پربہار چمن ہے جس کے اندر وہ سیر کر رہی ہوتی ہے۔ سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوئے محلات اسے نظر آتے ہیں، جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوتا ہے۔ باغات اور تجلیات سے یہ عورت خوش اور بے خود ہو کر محل کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس عورت نے دیکھا کہ اس میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں۔ اسے وہاں اپنے سب کھوئے ہوئے بچے مل گئے، جو اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ پھر اس عورت نے ایک محبت بھری آواز سنی کہ تو نے جو بچوں کے مرنے پر صبر کیا، یہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ خوشی کی اس لہر میں اس عورت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا غم چلا جاتا ہے۔ اس عورت نے مالک حقیقی کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا کہ الہی، اب اگر اس سے بھی زیادہ تو میرا خون بہا دے تو میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اگر تو مجھے سینکڑوں سال بھی اسی طرح رکھے جس طرح اب ہوں تو کچھ غم نہیں، یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس نے سمجھ لیا کہ چند روزہ فانی زندگی کے بعد اس سے بہت اچھا ٹھکانہ ملنے والا ہے۔ اب چند دن کی فراق کے بعد میری اپنے بچوں سے دائمی ملاقات ہوگی۔ ناظرین مکرم، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر بہت ہی عظیم ہوتا ہے۔